میرے تجزیے کے حساب سے سر کوئی سمپل میجورٹی پارٹی نہیں لے رہی. سب سے پہلے تو آپ کلیئرٹی رکھیں اس کے اندر. پی این این جو ہے وہ بہت تیر مارا, آسمان پھاڑ دیا, ستاروں سے کود گئے, پولیس اور ٹھپا اور سب مافیا لگ گیا, اکیلے بھاگتے ہوئے بھی چوتھے سے تیسرے نمبر پہ آئے تو انڈر 100 ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ پی 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 اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی انڈر 100 ہی ہیں, انڈر 90 کر لیں ان کو, انڈر 70 کر لیں. انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں, ان کا بھاؤ لگے گا, وہ مین. یار ویسے ایک بات بتائیں مجھے, یہ سلیکشن کے انڈر 100 نہ کہیں, مجھے بتائیں آپ 90 سے 100 کہہ رہے ہیں نون لیگ؟ 80 سے 90 80 سے 90 80 سے 90 کہوں گا. 80 سے 90 فیصل واڈا صاحب مسلم لیگ نون. پاکستان پیپلز پارٹی پلس مائنس 50-60. شکر ہے 80 سے نیچے آئے, کیونکہ میرا خیال ہے سرداری میٹنگ افیکٹ چاہیے آپ کا. انڈیپینڈنٹ کتنے جتا رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ تو کنگ میکر ہے نا. انڈیپینڈنٹ تو اس بار جو عدالتی سلیکشن ہے اس میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کتنے جیتیں گے انڈیپینڈنٹ؟ بائی فار آئی تھنک جتنی میجورٹی بنانے کے لیے یا ضرورت ہے اس میں میرے خیال سے زیادہ کھیل تو انڈیپینڈنٹس کا ہی. تو میں آپ کو 1 سال سے پہلے سے کہہ رہا ہوں وہ سر انڈیپینڈنٹ وہی سال 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے فیصلے کے بعد. نہیں سر, آپ کو تو آپ آخری 1 مہینے کی خبریں لیتے ہیں نا. ہم تو 8 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے گمن صاحب کے پروگرام پہ ریکارڈ. جی بالکل فیصل واڈا صاحب, میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے ہمارے پروگرام کے اوپر یہ بات کہی تھی. حسن ایوب چوہے صاحب موجود تھے, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب اعلیٰ آئندہ جو ہوگا یہ بلا بلا نہیں ہوگا, انڈیپینڈنس ہوں گے اور انڈیپینڈنس وہ کنگ میکر کا کردار ادا. اور یہ بھی تقریباً ان سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ مادر پتر آزاد ہوں گے. یہ بھی پوچھ لیجیے. ہاں جی 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 واقعی آزاد ہوں گے, اتنے آزاد ہوں گے؟ آپ ہی پوچھ لو. سنتے جائیں نا سر. اب میرا تجزیہ ہے, مجھے تو بولنے آپ دیتے ہی نہیں نا. کاشدہ مسئلہ یہ ہے نا سر, ایک تو آپ نے بورڈ غلط لگا دی, الیکشن 2024 لکھ دیے, عدالتی سلیکشن لکھنا چاہیے تھا آپ کو, وہ آپ نے نہیں کیا. مجھے بولنے سوری. اچھا جی, اس کے بعد جے یو آئی ایف. جی جی جے یو آئی ایف. جے یو آئی ایف جو ہے وہ ہے سر 9 سے 12. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم ہوگی سر, کوشش تو ہے ان کی بھی, کیونکہ پی ٹی آئی ہے نہیں موجود گراؤنڈ کے اوپر. آئی وڈ سے 10 to 13, 8 to 13. 8 to 13. یہ بہت بڑا اسپریڈ ہے یار. 10 سے 13 کریں یا 8 سے 10 کریں؟ نہیں, ہم 8 سے 13 کریں گے سر, ہماری مرضی. ٹھیک ہے جی, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. اور آئی پی پی؟ اچھا, آئی پی پی جو ہے وہ 3 سے 5. اوکے. اور جو اس میں انٹرسٹنگ آپ نے کالم لگایا, نہیں میں پی ٹی آئی کا کالم میں نے اپنے اس پہ بنا دی ہے. 35 سے 45 ہوں گے, جس میں سے 20 سے 25 بک جائیں گے, اور 17-20 جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان انڈیپینڈنٹس میں آپ نے جو پہلے انڈیپینڈنٹ کا کالم ہے اس میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا کنگ میکر ہوں گے. مجھے نمبر بتا دیں کہ کتنا نمبر ہوگا انڈیپینڈنٹ. سر وہ ایک بھی اگر نمبر ہے یا 200 بھی نمبر ہے یا 100 ہے, کنگ میکر وہی ہوں گے. ان کی بکرا منڈی کے وہاں بولی لگے گی, وہ انڈیپینڈنٹس اپنا کردار ادا کریں گے. اور جو پی ٹی آئی کالم آپ نے نہیں لکھا, اس کالم کے اندر بھی آپ لکھیں 35 سے 45. اگر وہ 45 ہو گئے تو تقریباً اس میں 30 تو بک جائیں گے, ان کا تو بھاؤ لگ گیا ہے. اور اگر اس میں کسی کا ضمیر جاگ گیا تو 17-20 اپوزیشن میں آ جائیں گے. آپ نے خالی جیتنے والوں کی پریڈکشن پوچھی تھی, وہ بکنے والوں کی بتا رہے ہیں صاحب. اتنی اور کیا سر, وہ جہاں سے آ رہے ہیں ان کو سب پتا ہوگا. فیصل واڈا صاحب پچھلے 5 جیتنے والے اتنے بات مسلسل کر رہا ہوں, جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ آپ آئے, ہم آواز ہوئے میری بات کے ساتھ. کوئی یقین ہی نہیں کر رہا میری بات کا. تو نہیں یقین تو میں واڈا صاحب کی بات کا بھی نہیں کر رہا. اس میں ایسا کیا ہے؟ الحمدللہ. نہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے حسن بھائی کہ ہم بھی کاشف باسی صاحب کی کسی بات کا, کسی تجزیے کا یقین کبھی کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو آج ہو رہا ہے ٹرانسمیشن, اس کے اندر 2 ونڈوز بنیں گی, 3, آپ کی, میری اور کاشف باسی صاحب کی. اور کاشف صاحب کا ایکسپیرینس 30 سال کا, اور میرے اور آپ جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں جی بالکل, ان کا تجزیہ کچھ مہینوں کا ساتھ رکھیں گے ہم اگلی ٹرانسمیشن. سر وہ اس میں مسئلہ ہو جائے گا نا, آپ جیت جائیں گے, میں ہار جاؤں گا, کیونکہ میں حالات دیکھوں گا, میں کہوں گا اچھا فلانی جگہ پہ لوگ نکلیں گے, وہ ظاہر ہے اس کا ایک گراؤنڈ سویل ہے, اس کے اندر ان کا ووٹ بینک کیا ہے, کس طرح کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ وہاں پر ہوگا کیا.
وہاں پر کیا مینجمنٹ ہوگی, کیا پولنگ ایجنٹ جانے دیے جائیں گے کہ نہیں جانے دیے جائیں گے, کیا آخر میں ڈبے اٹھا کے کوئی بھاگ جائے گا, میں اس کو نہیں کاؤنٹ کر سکتا نا اپنے تجزیے میں. تو میں نے تو سیدھا سیدھا تجزیہ دینا. سر دیکھیں کاشف صاحب, جو آپ نے سٹارٹ میں انٹروڈکشن دیا نا کہ ہم کام کرنے والے ہیں یا کمپلین کرنے والے ہیں, ہم کمپلین کے ساتھ رونے والے لوگ ہیں. نمبر 1, کام والے تو ہیں ہی نہیں. نمبر 2, یہ اس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ڈلتا ہے, وہ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے, اس پہ الیکشن جیتا بھی جاتا ہے, اس کا فیصلہ تاریخی فیصلوں کی طرح, جیسے تاریخی استقبال ہوا ہے لندن میں ہمارے عدالتی نظام کا, وہ 4-4 5-5 سال بعد آتا ہے جب الیکشن ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو کیپنگ آل دس ان مائنڈ, میرے خیال سے ہمارے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. نہ 75 سال میں کوئی ایسی ہوا چلی ہے جس میں آپ جو آئیڈیلسٹک سوچ لے کے چلتے ہیں کہ لوگ آئیں اپنا تجزیہ دیں اور اپنے ووٹ ڈالیں اور اپنا من پسندیدہ آدمی رہیں. بھائی ووٹ ڈلتا کہیں اور ہے, نکلتا کچھ اور ہے, اور نہ ڈرایا کریں لوگوں کو, ذرا نکلنے دینا. 60% کچھ اور ہوتا ہے معاملہ. ابھی آپ سے اب اللہ سے یہ دعا کریں, ابھی اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ حمداللہ صاحب کی جان بخشی گئی ہے, ایسے بہت سارے واقعات خیر خیریت سے ہو جائیں, کیونکہ ایک ٹیررزم کا ایسپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے.